زمین کا سینہ چیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خوبصورت نہریں نکالتا ہے کہ تو اس نہر سے اپنی زمین اپنے کھیت کو پٹاتا ہے، اپنی پیاس کی شدت بجھاتا ہے۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا۔ ذرا تو دیکھ کہ میں نے اس روئے زمین کو تیرے لیے قرار کیسے بنایا ہے، کیسے مسخر کر دیا ہے۔ یہ زمین اپنے نظام کے تحت اپنی جگہ برقرار ہے، کبھی ہلتی نہیں، ڈولتی نہیں۔ ہاں اگر تیری سرکشی بڑھتی ہے، اگر تو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھی تیرے نظام کے اندر تجھے ہوش میں لانے کے لیے اس زمین کو ہلکی سی حرکت دے دیتا ہوں تاکہ تو اپنی غفلت کی چادر جو اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوا ہے اس کو ہٹا لے۔ اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها، زمین کو دیکھ کس نظام کے تحت چل رہی ہے یہ زمین۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ اگر زمین کو میں ہلاتا بھی ہوں، ایک حصے میں ہلاتا ہوں، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین ہل جاتی ہے، جبکہ تم دیکھو کہ پوری زمین آپس میں ملی ہوئی تجھے دکھائی دیتی ہے۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر زلزلہ آتا ہے، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر پتہ چلا کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ زلزلہ کب آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرار، میں نے زمین کو پیدا کیا یوں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر قرار عطا کر دیا۔ وہ زمین اپنے نظام کے تحت اپنا کام کر رہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تیرے مکانات اس کے اوپر ہیں، لیکن زمین پورے طور پر میرے حکم کی تابعداری کر کے اپنی جگہ بچھی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور تو دیکھتا نہیں کہ تیرے لیے کتنی خوبصورت نہریں میں نے ایجاد کر دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین کا سینہ چیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خوبصورت نہریں نکالتا ہے کہ تو اس نہر سے اپنی زمین اپنے کھیت کو پٹاتا ہے، اپنی پیاس کی شدت بجھاتا ہے۔ جانور جس کے پاس اتنا دماغ نہیں کہ زمین سے وہ پانی کیسے نکالے، اللہ نے پوری کائنات کا نظام ایسا بنا کر رکھ دیا ہوا ہے کہ جنگل میں رہنے والے جانور جس کو دیکھ ریکھ کرنے والے کوئی نہیں، عام طور پر چڑیا خانوں میں رہنے والے جانوروں کے تو دیکھنے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وقت پہ پانی دینے کی ضرورت ہے، اس کو وقت پہ کھانا دینے کی ضرورت ہے، لیکن ذرا کبھی غور کر لیا کر، میں نے نہروں کا ایسا نظام بنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جنگل میں اگر کوئی بھوک کی شدت سے کوئی جانور اگر تڑپتا ہے، پیاس کی شدت اگر اسے تڑپاتی ہے، اسے کوئی بتانے والا نہیں، اس کے گردن میں رسی لگی ہوئی نہیں ہے، بس نہر کا جو یہ نظام ہے، جس طریقے سے تو اپنی پیاس بجھاتا ہے اسی طرح سے جانور بھی خود سے چل کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ کبھی غور تو کر لیا کر، زمین کو میں نے بنایا، ساتھ میں تیرے لیے نہروں کا انتظام کر دیا جس سے خود تو اپنی پانی اور پیاس کو تو بجھاتا ہے، گھر میں اسٹاک بھی کر لیتا ہے، زمین کو پٹاتا ہے۔ زمین میں پانی جب کم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تیرے لیے پانی کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے نہر تو جاری کر ہی دیا، اللہ اکبر، کبھی غور کر لیا کر، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی سمندر میں دیکھا کر، 2 الگ الگ حصوں سے سمندر کے پانی آ کر کے ملتے ہیں، لیکن کبھی دیکھ جو سفید پانی ہے وہ اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے، جو گندلا پانی ہے وہ اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ دونوں پانی ہیں، جنس ایک ہے، لیکن ایک ہی گڑھے کے اندر اگر 2 قسم کا پانی چلے تو ایک دوسرے میں خلط ملت نہیں ہوتا، بلکہ جو پانی جس رنگ میں ہے، جیسی صورت میں، وہ اپنی صورت میں موجود دکھائی دیتا ہے۔ یہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ عام آدمی اگر کسی چیز کو کرے، سڑک اگر تیار کرے، 2 الگ الگ سمتوں سے اگر گاڑیاں جا رہی ہیں، 20 سے آدمی دیوار اٹھا دیتا ہے، سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں، زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے، اس لیے 20 سے دیوار اٹھا دیتا ہے۔ گھر تیار کرتے ہو، گھر کے اندر تمہاری الگ الگ ضرورتوں کی چیز ہوتی ہے، دیکھو گھر کے اندر تم دیوار اٹھا دیتے ہو، کچن الگ ہے، بیت الخلا الگ ہے، سونے کی جگہ الگ ہے، گیسٹ روم الگ ہے، اس لیے تاکہ ہر چیز ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں ہو، ایک دوسرے کے لائف میں یا ایک دوسرے کے
روزمرہ کی زندگی میں مداخلت نہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تیری زندگی کا یہ نظام ہے، لیکن میرا نظام کیسا ہے ذرا دیکھ. ایک گڑھے کے اندر دو الگ الگ سمتوں سے پانی آتے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کے نظام میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پانی ایک حصہ کا دوسرے حصے میں منتقل ہو جاتا ہے، بلکہ میلوں کا فاصلہ پانی طے کر رہا ہے مل کر کے، لیکن ایک پانی دوسرے پانی کی سرحد میں نہیں اور دوسرا پانی ایک پانی کی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا.